وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، سب پر، آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور بہت سارے سوالوں کے جواب اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ جب ہمیں اللہ کی طرف سے یہ علم ملا تو یہ جو آیت ہے یہ ہائی لائٹ ہو گئی، سامنے آ گئی، اور ایک سرا دے دیا گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے اللہ کا پسندیدہ، کیونکہ دور تو بیماریوں کا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ رہا، اور ہمارے دل میں یہ یقین ڈال دیا گیا کہ اس آیت کے مصداق ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ اور آگے کا حصہ یہ ہے، اسی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ خسارہ ہے زیادتیاں کرنے والوں کے لیے، اور یہ جو زیادتی کرتے ہیں اصل میں یہی ظالم ہیں، تو خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ پوری آیت ہے۔ تو اس کو اگر ہم سمجھیں تو بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں مل جائیں گے۔ مومن کیا، کون ہوتا ہے، کیسے اس کے شب و روز ہوتے ہیں، اور کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیا اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے مومن کا، کہ جس کے بعد وہ خود سے کہہ لینا تو بہت آسان ہے میں مومن ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے سامنے وہ مومن ہو، اللہ اسے قبول مومن کی حیثیت سے، یہ اصل بات ہے۔ تو قرآن شفا ہے، رحمت ہے، تو یہ تو شفا اور رحمت اگر کسی کو مل گئی تو اپنی لسٹ بنا لے اسے کیا کچھ چاہیے ہے آج کے دن اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ شفا اور رحمت کے اندر ہے وہ لسٹ یا اس کے سوا بھی کچھ ہے۔ تو یہ ایسے دو الفاظ ہیں، شفا اور رحمت، کہ جس کے اندر ہی سارے معاملات ہیں۔ اور یہ کن کو ملے گی؟ یہ ملے گی ان کو جو مومن ہوں گے۔ مومن کون ہوگا؟ جو اللہ کو ہر وقت حاضر و ناظر جانے اور اس کے تحت اس کی رضا کے لیے جینے اور مرنے کا معاملہ اپنی زندگی میں رکھے، کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں کسوٹی یہ بات نہ بنے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے میرے اس عمل سے، یا اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے یا غضب ہے میرے اس عمل سے۔ یہ ہے مومن۔ اگر ہم یہ سارے معاملات سمجھیں تو ایک مسلمان، اور پھر اس کے بعد اس نے آگے اپنی زندگی گزاری اور ثابت کیا کہ میں مومن ہوں، تو اس کے لیے تو بہت آسان زندگی ہے۔ یہ دنیا کی بربادیاں اور دنیا کے مسائل، پریشانیاں، یہ اس کے لیے نہیں ہیں، علاوہ اس کے کہ کوئی آزمائش آ جائے۔ کیونکہ وہ تو ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کر رہا ہے، تو برباد کیسے ہوگا؟
یہ ہے مومن. اور ظالم کون ہے؟ کہ جس کے لیے خسارہ ہے، جو زیادتیاں کرتا ہے. اب یہ زیادتی تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خسارہ ہے ظالموں کے لیے. یہ قرآن، اگر قرآن سے شفا اور رحمت مل جاتی ہے کسی کو، تو یہی قرآن دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی بھی بن جاتا ہے بہت سوں کے لیے. اس بات کو سمجھیں. یہ زیادتیاں ہر معاملے میں اپنی چلانا، زیادتی کسے کہتے ہیں؟ طاغوت، طغیانی. دریا بہہ رہا ہے، طغیانی آ گئی اور وہ کناروں سے باہر آ گیا، پانی آبادیوں میں آ گیا، فصلیں برباد کر دیں اور آبادیاں برباد کر دیں. طغیانی آ گئی. یہ طاغوت ہے. جب کوئی اپنے اعمال میں اللہ کے کہے کے بغیر اپنی مرضی چلاتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر وہ طاغوت بن جاتا ہے اور وہ ظالم ہو جاتا ہے، اپنے لیے بھی ظالم بن جاتا ہے اور ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی ظالم بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات ہیں. مومن اللہ کی رضا والی زندگی، ظالم اللہ کی ناراضگی والی زندگی. چھوٹی زیادتی ہو تو چھوٹا ظالم، اور اگر بڑی زیادتی ہو تو پھر بڑا ظالم. لیکن ہے وہ ظالم، اپنے کو بھی برباد کرے گا، یہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا، اور پھر موت کا مرحلہ، مار مار کے روح نکالی جائے گی، کھینچ کے لے کے جایا جائے گا، شدت کا مسئلہ ہوگا، مرحلہ ہوگا اس کے ساتھ. یہ اس کی موت ہے. اور پھر اس کے بعد برزخ، قبر کا مرحلہ. یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اگر مومن ہے تو جنت کا باغ بن جائے گی قبر، اور اگر ظالم ہے تو پھر جہنم کا گڑھا بن جائے گی قبر. یعنی دنیا میں بھی برباد ہے ظالم اور آخرت میں بھی برباد ہے. قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے. اس کے اوپر غور اگر کریں تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل طریقہ زندگی کیا ہے. اب اگر کوئی سوال یہ ہو کہ ہم کس طرح علاج معالجہ کریں اور اصل میں علاج کا طریقہ کار کیا ہے، تو میں آپ کو اگر بہت مختصر بھی بتاؤں تو اس میں یہ بات ہے کہ مومن تو بننا پڑے گا، قرآن کو تو تھامنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے بارے میں مہر لگائی جا رہی ہے کہ شفا اور رحمت یہ ہے. باقی کسی چیز پہ اللہ کی مہر نہیں لگی ہوئی، اس آیت کے اوپر لگی ہوئی ہے مہر. یہاں اللہ نے جو بیان کیا ہے یہ ہے وہ فتویٰ جو اللہ دے رہا ہے، یقینی بات. تو اگر ہم مومن بنیں گے تو قرآن پہ عمل کر کے بنیں گے. غم ہو یا خوشی ہو، اندھیرے ہوں یا روشنی ہو، ہمیں قرآن کے تحت زندگی گزارنی ہوگی، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنی ہوگی. اور اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو سورہ فاتحہ ہی شافیہ ہے. پہلی صورت ہی جو 7 آیتیں ہیں ان میں ہی شفا موجود ہے. پورا قرآن تو اس کے بعد ہے. پھر آخر کی 2 صورتیں، پہلے تو یہ 7 آیتوں والی سورہ فاتحہ، اور پھر آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں وصال سے کچھ دن پہلے. اور پھر کیا علاج ہو رہا ہے، کس طرح کیا جا رہا ہے علاج. تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر، ہتھیلیوں پہ پھونک کر
اور جسم پہ پھیرا جا رہا ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ کوئی ایسا علاج تھا؟ کیا یہ علاج ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول اللہ بہت سخت بخار اور سر کے درد اور اس طرح کے معاملات میں ان کی جو کیفیات تھیں وہ اسی طرح کی تھیں، لیکن علاج یہی کیا گیا۔ تو کیا اللہ کے رسول کے لیے کوئی کمی تھی دواؤں کی، معالجوں کی جو آتے اور علاج کرتے؟ لیکن فلک اور ناس کے ذریعے علاج کیا گیا۔ اور جب ایک وقت ایسا آیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو خود دعا کے انداز میں بنا کے اور فلک ناس پڑھ کے اور پھونک کر اور جسم پہ نہیں پھیر پا رہے، تو حضرت عائشہ نے آپ کو سہارا دیا، ایک بیوی کا کردار، ایک نیک اللہ کی بندی کا کردار۔ اور اس کے بعد اس طرح ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں بنایا اور رسول اللہ نے پڑھا، پھر پھونکا گیا ہاتھوں پر، اور حضرت عائشہ نے آپ کا ہاتھ لے کر اور اس کو جسم پہ پھیرا۔ یہ تھا علاج۔ ہم غافل ہو گئے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے قرآن کو امام نہیں بنایا، یہ ہمارا قصور ہے۔ لیکن بہرحال یہ علاج تھا۔ رسول اللہ کی ہر بات اسوہ حسنہ ہے، تو کیا یہ جو علاج کیا گیا یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہرحال دیکھیں، اگر قرآن پہ عمل کرنا شروع کریں، پہلی بات ہے بیماری نہیں پڑتے، کوئی سوال نہیں ہے۔ آزمائش آ جائے الگ بات ہے، کوئی اور معاملہ ہو جائے الگ بات ہے، لیکن یہ جو آج بیماریوں کے معاملات ہیں یہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی اگر گزرے تو بیماریاں نہیں ہوتی۔ تہجد میں اٹھنا، مغرب میں کھانا کھانا، عشاء میں قرآن پڑھنا اور اس کے بعد سیدھی کروٹ ذکر کر کے اور سو جانا، اور تہجد میں اٹھ جانا، تہجد سے بھی پہلے اٹھ جانا، اور پھر قرآن کھول کے بیٹھ جانا۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد تہجد میں قرآن، دعائیں، استغفار، اللہ کے ساتھ مناجات، یہ ابتدا ہو رہی ہے دن کی۔ اور پھر فجر کا قرآن، لمبی لمبی رکعتیں فجر کی، 2 سنتیں اور 2 فرض، اس میں قرآن پڑھ لینا، کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ پسندیدہ ہے یہ قرآن جو فجر میں پڑھا گیا۔ اور پھر وہی دعائیں، استغفار، مناجات، اللہ سے مانگنا خیر و برکت، اللہ کا بندہ بن کے ابتدا کرنا دن کی، اور اللہ کو اس کی حیثیت، اس کی حقیقت کے تحت یاد رکھنا۔ یہ ابتدا ہے ہمارے دن کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا پروگرام ہے آج کے دن کا؟ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے لے کر پروگرام لے کے نکلتے تھے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو وار دیا کرتے تھے۔ جیسے 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنے کو وارا، دن اور رات لگا کے رکھا، اپنی قوم کو پکارا۔ بالکل یہی انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اذیت ناک زندگی تھی، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اور بہت عجیب و غریب حالات ہیں، کشمکش ہے، خطرات ہیں، لیکن صبح دوپہر شام رات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے میرے محبوب، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، ایک طرف کیجیے اس چادر کو، چلے جائیے لوگوں میں اور ان کو انذار کیجیے، انہیں بتائیے، انہیں ڈرائیے، انہیں سمجھائیے۔ کیا سمجھائیے؟ یہ سمجھائیے کہ وربک فکبر، اگر چاہتے ہو بربادیوں سے بچنا دنیا اور آخرت کی، تو اپنے رب کو ہر معاملے میں بڑا بنا لو۔ وربک فکبر،
کبریائی قائم کر لو اپنے جسم و جان پر، اپنے گھر پر، گلی کوچوں پر. اللہ کو بڑا بنا لو ہر معاملے میں، ہر فیصلہ اس کے تحت ہونے لگے. وہ جو چاہے وہ ہوگا اور جو نہیں چاہے نہیں ہوگا. اپنے رب کو بڑا بنا لو. وربا کا فکبر. اور یہ کام تھا جو اللہ کے رسول کرتے تھے سارا دن صلی اللہ علیہ وسلم. دن اور رات میلے ٹھیلے ہوں، مسافر آ کے ٹھہر رہے ہوں، کاروباری مرکز ہوں، ہر جگہ اللہ کے رسول ہیں اور وربا کا فکبر کا کام ہے. اور یہی ذمہ داری ایک مسلمان کی ہے.